السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں دلوں کو گدگدا دینے والی ماضی کی چند یادیں تازہ کرنے کے لیے ہماری بزرگ خواتین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو بیٹے، کچھ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ سے جا کے فلاں بات کرنی ہے یا فلاں یاد کو تازہ کرنا ہے، اور کچھ یہاں آ کے جب تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ تمہیں زندگی دے، ایسی اچھی باتیں کرتے ہو کہ بہت سی باتیں خود بخود ذہن میں سامنے آ جاتی۔ آپ سے، آپ کی باتوں سے ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ماں جی جیتے رہو۔ اب تو بچے جو ہیں نا، وہ یہ سننے کے لیے رضامند ہی نہیں ہیں کہ بزرگ کیا کرتے تھے یا بزرگ کیا چاہتے ہیں۔ اب تو سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ یہ ٹیلی ویژن اور یہ ٹیلی فون، یہ موبائل وغیرہ اتنے بچوں کے پاس ہیں، ایسی ایسی چیزیں اس میں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی بات کریں، منہ میں بات ہوتی ہے کہ جھٹ سے آگے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ زیادہ تر بچے بچیاں ہمارے پھر بھی باادب ہیں اور بزرگوں کا خیال کرتے ہیں۔ ارے صفیہ بہن، پہلے تو بچے دادا دادی سے کہانی بھی سنا کرتے تھے، اور اس کہانی میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی تھی، اور وہ بچوں کے لیے کہانی بھی بہت قیمتی ہوتی تھی۔ اور کیا، اب تو موبائل ہی بچوں کے لیے دادا دادی بن گئے ہیں۔ موبائل دادا دادی بن کے رہ گیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نوکیا اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے اسکول چھوڑ کے آ رہا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ جو ٹائم بچے دادا دادی کو دیتے تھے، یا جتنی دیر دادا دادی کے قریب بیٹھ جاتے تھے کوئی نصیحت سننے کے لیے، وہ بھی اب موبائل کو ہی وقت دے دیتے۔ ماں جی بچوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ موبائل سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کوئی ایسا علم ہے نہیں جو سیکھ رہے ہیں بچے اس سے، اور پھر جو اپنے منہ سے کچھ بات نصیحت بچوں تک پہنچانا ہوتی تھی، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ماں جی جو اخلاص کی چاشنی بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں میں شامل ہوتی ہے، وہ موبائل سے کہاں۔ اب بیٹا موبائل نے تو بچوں کو بے ادب بھی کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میرے بچے نے میری فوٹو بنائی اور اس پہ بلی کی مونچھیں لگا دی۔ فوٹو شاپ کے ہاں پتر ہے، پھر دی فوٹو دودھ لب دی پھرے دورے جو۔ میرا خیال ہے کہ بچوں کی بڑی حفاظت بھی ہو جاتی تھی دادا دادی کے قریب بیٹھنے سے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے سوچ رہی تھی کہ یہ جتنی سردی پڑ رہی ہے، ہم اپنے پوتے پوتیوں کو، اپنے بچوں کو اپنی لحافوں میں گھسا لیتے تھے، سردی سے بھی بچ جاتے تھے اور ان کو نصیحت بھی ہو جاتی تھی، کچھ کہانیاں بھی سنا دیتے تھے۔ اب تو بچے قریب نہیں آتے، اتنی سردی پڑ رہی ہے اور بھاگے پھرتے ہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے بزرگوں کی بات، چونکہ سارا ٹائم جو ہے وہ تو ٹیلی فون ہی لے لیتا ہے ان سے۔ ہاں بیٹا، ہمارے دور میں تو مغرب کے بعد ہی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، کوئی بستریں بچھا رہا ہے، کوئی چارپائیاں سیدھی کر رہا ہے، اور تو اور چھوٹے چھوٹے بچے انگیٹھیاں گرم کرتے تھے کہ دادوں سے کہانی سننی ہے۔ بالکل اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں، اب تو جس کمرے میں دادی بیٹھی ہو، اس کمرے سے بچے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے کمرے میں نیب والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے تو اب اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ میں اپنے پوتوں کو پریوں کی کہانی سنا رہی ہوں، تو آگے سے ہنس کے کہہ رہے ہیں دادی وہ کہانی سناؤ جو آپ کے منہ پہ سوٹ کرتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کہتے آپ جنوں کی کہانی سنائیں۔ بچے مان کے سچے، من کے سچے۔ ماں جی ہم نے چھوڑ دیا ہے سیکھنا۔ ہاں، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے بیٹا۔ ہاں جی ماں جی، پہلے بچے 1 سے 10 بار سوال کرتے تھے تو ماں باپ جواب دیتے تھے، اور اب بچے 1 سے دوسری بار سوال کریں تو مائیں موبائل پکڑا کے سائڈ پہ بٹھا دیتی ہیں۔ ابھی دیکھو نا، یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، اب ہر شخص کو پتا ہے کہ بھائی یہ گیس جو ہے یہ سردیوں میں 2 مہینے لوڈ شیڈنگ لے جاتی ہے،
کیونکہ کہتی ہیں کہ گیس جم جاتی ہے، پائپوں میں سکڑ جاتی ہے، چولہوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ ساری گھر کی خواتین ہیں جو بچیاں ہماری بیٹھ کے حکومت کو کوس رہی ہوتی ہیں، اور کوئی دوسرا کوئی نعم البدل اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو ہوتا تھا کہ لکڑی نہیں مل رہی تو اپلوں سے کام چلا لیتے تھے۔ ہاں، اپلوں کیا، یہ کوئلے جلا لیتے تھے کچھ نہ کچھ۔ اب تو کہتے ہیں کہ بھائی گیس آئے گی تو ہم سے ہنڈیا پکے گی۔ بچیاں فوراً لحافوں میں گھسی ہوئی زور سے آواز لگا دیتی ہیں خاوند کو، کوئی گیس نہیں آ رہی، جا کے روٹیاں لے آؤ بازار سے۔ بھائی گیس نہیں آ رہی، میں نے سالن نہیں پکانا، بازار سے ہوٹل سے لے آؤ۔ کھانا لے آؤ۔ اگر کسی کو سلنڈر کی سہولت موجود ہے، ہاں جی، وہ سلنڈر چلاتے ہوئے بھی کوس رہی ہوتی ہے کہ بھائی کہاں میں نے ایسے چولہا آن کر کے تیلی جلانی تھی اور چولہا جل جانا تھا، اور کہاں اب مجھے سلنڈر جلانا پڑا۔ چھوٹی موٹی تکلیف بھی برداشت کرنے کی عادی نہیں رہے ہم۔ بھئی میرے پاس تو وہی پرانا بتیوں والا چولہا پڑا ہوا ہے، اسے دور کر چھوڑو کہیں پھٹ نہ جائے۔ بیجا بات کرنے دیا کرے، جس دن گیس نہ آئے میں تو فوراً جلا کر ہانڈی روٹی پکا لیتی ہوں۔ ہاں، اسے بھوک نہیں برداشت ہوتی نا۔ میں مریضہ ہوں نا۔ اوہ اللہ خیر کرے، کس چیز کی مریض ہے آپ؟ یہ معدے کی مریضہ ہے، اس کا معدہ خالی ہو تو اسے دندل پڑ جاتی ہے۔ جیڑا میری بھین دا میدا اے وچ بھاویں مہران کار کھلار لوں۔ کہاں کی کہاں بات لے گئی ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کی بچوں میں صبر نہیں رہا، برداشت نہیں رہا۔ ہاں جی، بھئی اگر کوئی پرابلم آتی ہے گھر میں، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس سے نبٹنا بھی سیکھنا چاہیے۔ اسی وقت شور شرابہ یا اسی وقت حالات اس طرح کے بنا لینے کے پتہ نہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے۔ ہاں جی، یہ جو بتیوں والا پرانا چولہا جس کا ذکر کر رہی ہیں، وہ تو اس وقت ایک سہولت ہوا کرتی تھی، ورنہ بنیادی طور پہ تو جتنے مرضی مہمان آنے گھر میں وہی لکڑیاں اور وہی چولہا۔ بالکل جی ہاں، یہ بھی ایک سہولت واقعی سمجھی جاتی تھی، ورنہ ساری زندگی ہم نے یہی لکڑیاں جلا کے، یہی اپلے جلا کے تو ہنڈیا پکائی، اور اس میں کوئی ہمیں تکلیف بھی نہیں تھی ہوتی۔ بھائی میرا خیال ہے کہ اس وقت خیر گھروں کی ساخت یا بناوٹ بھی ایسی ہوتی تھی کہ گھر میں انگیٹھی جلائی جا سکتی تھی، اب تو نہیں جلائی جا سکتی نا انگیٹھیاں۔ بیٹے بات گھروں کی بناوٹ کی یا انگیٹھی جلانے کی نہیں ہے، میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ برداشت ہونی چاہیے، یہ بات حوصلہ ہونا چاہیے، کسی مشکل حالات سے نبٹنے کی جرت ہونی چاہیے، چیخنا چلانا جو ہے یہی نہ شروع ہو جانا چاہیے۔ نہیں آہو پینا، اے اج کل تے گیزر دی موت پہ گئی ہے۔ بندہ پوچھے پہلے جنہ کار گیزر نہیں سی وہ بلا ناندے نہیں سن، چنگا پلا پانی دا پتیلا گرم کرنا، غسل خانے چ ٹپ چلٹا کے تے نہ لینا۔ اج کل تے صبح صبح ہر کار چوں ہے آواز آ رہی ہوندی ہے، او گیزر نہیں چلن دیا میں کام تے نہیں جے جانا، او گیزر نہیں چلن دیا میں سکولے نہیں جے جانا، اوے گیزر نو اگ لاؤ میں دفتر جانا جے۔ اچھا ہی بات ہے، ویسے تو اب وہی سستی کاہلی نے ہی یہ ساری مشکلات جو ہے نا جی یہ بنا دی، ہاں پینا، ورنہ اتنا آسانی کے ساتھ لوگ اس طرح کی چیزوں سے نمٹ لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب تم پانی کا پتیلا گرم کر لیتی تھی تم سے اٹھایا نہیں تھا جاتا، اس نے دیوار پہ چڑھ کے گوگی کو آواز دینی، گوگی نے آرام سے انگلیوں سے اٹھا کے جا کے باتھ روم میں رکھا نا۔ بیٹا اب تو نئی نسل اتنی آرام پسند ہو گئی ہے کہ گھر کی ملازمہ کہہ رہی ہوتی ہے بھئی گیزر چلاؤ میں نے برتن دھونے ہیں، کپڑے گرم پانی سے دھوتی ہیں، فرش گرم پانی سے دھوتی ہیں۔ ہاں بالکل، توبہ۔ یہ تو عادت کی بات ہے نا، آپ نے جہاں پہ اپنا ذہن فکس کر لیا ہے وہیں بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کسی مشکل سے نمٹنے کے لیے تو پھر نہ آپ کو پانی ٹھنڈا لگے گا،
نہ آپ کو لکڑیاں جلاتے ہوئے دھواں آنکھوں کو پڑے گا، نہ آپ یہ بہانہ لگانے جوگے رہیں گے کہ ہمارے گھر میں لکڑیاں یا ابلے جلانے کی جگہ نہیں۔ آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں ڈر نہیں جائیدہ سی، حالات نہ سمجھوتا کریدہ سی، تکلیفہ نہ مقابلہ کریدہ سی۔ میں نے چنگی طرح یاد ہے سلاب آیا بڑا ڈاڈا، سارا گھر پانی نہ بھر گیا ساڈا، 3 دن ہی چھت تے بیٹھے رہے سارے۔ سانو ویکھ کے گوگی بھی اپنے چھت تے چڑھی، چھت تھلے آ گئی، گوگی پانی ہاتھاں وچ مار دی بیل مچھلی لگے۔ شام نو کمیٹی والے آئے، انہوں نے پھر گھر چوں 3 مجھاں تے نال گوگی نو کڈیا۔ اے بھੈਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਰੌਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨ ਨਾਲ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ہاں ہر گھر میں لالٹین استعمال ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے بچوں نے خورشید کے گھر کسی وقت جانا، دروازہ کھٹکھٹانا تو خورشید بہن لالٹین لے کے اندر سے نکلتی تھی۔ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی لالٹین میں، بچے چیخے مارتے ہوئے واپس بھاگ آتے۔ نہیں صفیہ ساڈی لالٹین خراب سی، میرے کولوں کیوں ڈرنا بچیاں نے، مینوں تے مدو بالا کہندیاں سی سہیلیاں۔ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਨਰਗਸ ਸਨ, ਜੰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਖਲੋਤੀ ਮੱਧੋ ਬਾਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸਨ। ناظرین یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس پر اپنا رویہ بدل لیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم واقعتاً اس بچی کی پیدائش پر خوش ہونا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا جو سوسائٹی میں عورت کا جو مقام ہے اس کو پہلے بدلنا پڑے گا۔ بھائی جان، ہمارا آج کا لمحہ فکریہ یا ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ غالباً اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانیت، بلکہ کہنا چاہیے جتنا غیر انسانیت پرانی ہے، کیا اور وہ مطلب؟ ہے بچی کی پیدائش پر ہمارا رویہ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ کیا ہمارا رویہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے تبدیل ہو چکا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوا، ہم نے جو اپنا ریئیکشن ہے اس کو چھپانے کے لیے میک اپ کرنا سیکھ لیا زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کچھ معاملات میں، اور اپنے جو تاثرات ہیں وہ ہم شاید چھپانا سیکھ گئے ہیں، یا ہم نے کچھ لفظ یا جملے ایسے کوائن کر لیے ہیں کہ ہم اپنی جو فیلنگز ہے وہ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں بھی اکثر و بیشتر ہم ناکام ہی رہتے ہیں۔ نہیں یار، ویسے کچھ لوگ اب چند پاویں کہہ لو ہیں ایسے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بچی بیٹی جو ہے وہ بھی رحمت ہوتی ہے، اور وہ اسے بیٹے کی طرح ہی عیی رکھتے ہیں۔ باقی بات تمہاری 100% ٹھیک ہے، اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ ہم نے میک اپ کرنا سیکھ لیا ہے۔ ہم ہوتے بیچ میں سے افسردہ ہی ہیں، اللہ معافی دے دے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بھی ہمارا ہی معاشرہ ہے جو بیٹی کی پیدائش پر یقیناً اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ بیٹے کی پیدائش پر، لیکن یہ بھی ہمارا معاشرہ ہی ہے کہ جس کی ایک غالب اکثریت بعد ازاں بیٹی کے بڑے ہونے پہ رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ اتنا پیار کرنے والی بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر ہمارا جو رویہ ہے وہ کہیں اندر دل کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوشی کا باعث ابھی تک نہیں بنتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ میں میرے اپنے حلقے میں 2-3 ایسے دوست ہیں جن کی بیٹیاں ہی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں، انہوں نے ان کو بہت اچھا پڑھایا ہے، ان کو کبھی کوئی بیٹے کا ذکر بھی کو کر دے، میں تو سمجھ گیا ہوں ان کی سوچ کو، ان کو کوئی ذکر بھی کرے نا کہ بیٹا نہیں ہوا یہ وہ، تو وہ باقاعدہ فیل کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ایک دوست کی تو 3 بیٹیاں ہیں، وہ ایمان سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے، اور صبر و تحمل کے ساتھ جس نے پرورش کی اس کے لیے وہ جو بیٹیاں ہیں وہ جہنم کی آگ سے اس کی آڑ بن جائیں گی۔ ہاں جی ہاں جی، اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سورہ نحل میں ہے, سورہ نحل میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے. آج سے اتنے 1400 سال پہلے بھی یہی عالم تھا اور آج بھی انسانیت بدلی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس پر اپنا رویہ بدل لیں, میرا خیال ہے کہ اگر ہم واقعتاً اس بچی کی پیدائش پر خوش ہونا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا جو سوسائٹی میں عورت کا جو مقام ہے اس کو پہلے بدلنا پڑے گا. جب آج کسی کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم نے ایسا کیوں کہا, وہ کہتا ہے جی اس معاشرے میں بیٹی پیدا کر کے بڑا کرنا, اس کو پڑھانا بیانا بہت مشکل ہے, تو اس کی بات سمجھ آتی ہے. لیکن خدا کے لیے ہم جب تک اس معاشرے میں عورت کے مقام کو سمجھیں گے نہیں, اس کو بہتر نہیں کریں گے پریکٹیکلی, صرف چند جذباتی جملوں کی مدد سے نہیں, پریکٹیکلی اس کو عورت کو ایک مقام دیں گے سوسائٹی میں, صرف عزت اور احترام کا جو ایک دو چار بڑے خوشنما الفاظ ہیں ان کی مدد سے نہیں, حقیقی معنوں میں جب ہم عورت کو برابری کا مقام دیں گے پھر جا کے معاملہ پھر ہمارا رد عمل بھی بدل جائے گا. ہاں, اس کے ذمے ایسے معاملات لگانے چاہیے بیٹیوں کے ذمے, بالکل, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیٹی کیا کر سکتی ہے, یہ لڑکی ہے, یہ کیسے کرے گی. بطور باپ ہم بچیوں کے ذمے ایسے معاملات لگائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیٹا ہوتا تو کر سکتا, پھر میرا خیال ہے یہ معاملہ کچھ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ بات بھی اپنی طرح میرا خیال ہے کہ 100% درست ہے کہ عورت کو مالی خود مختاری دینا, آپ خواہ وہ جائیداد میں سے اس کا حصہ ہو یا اور کوئی بھی معاملہ ہو, جب عورت مالی حوالے سے خود مختار ہوگی تو ہی اس کو وہ رسپیکٹ اور اس کو وہ مقام ملے گا جس کے بعد پھر جو ہے ہمارا رد عمل جو ہے لڑکی کی پیدائش پر وہ یہ بدل جائے گا. جس طرح بیوی کو ہم مالی معاملات میں اپنا خود مختار کر دیتے ہیں, اس طرح بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی اگر کریں ہم تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا. بیوی یہ رہتا ہوں تے گوڑا رکھ کے تے معاملات سام لیں دی, خود ہی حل کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے, تو ان پہ گوڑا بھی رکھ دیے اور گیلس سے کھینچتی بھی ہے. یار خدا ایک کام کر لو, نہیں جاتا کہیں, پکڑا جو گیا ہے اس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ, گر گیا بیچارہ, اب کیا کرنا ہے. اچھا اگلی بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جی, اگلی بیچارے نے نا گیلس لگانے چھوڑ دیے. اس کو پتا ہے کہ میرے گیلس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی بیوی, وہ ابھی تک لگاتا ہے بیچارہ, شروع میں لگاتا تھا. اچھا, ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں, بلکہ اپنی گفتگو سناتا ہوں. ایک دفعہ میں نے سوچا یار یہ جو بچہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے جب بچہ بچی, تو یہ ہجڑے جو ہیں یہ پیدائش پہ, بچوں کی پیدائش پہ جاتے ہیں بدھائی لینے کے لیے, ڈانس کر کے تو اپنا بدھائی شدائی لیتے ہیں. تو میں نے ایک ہجڑے سے پوچھا, بڑا پیارا دوست ہے ہمارا ببلی, خواجہ سرا سے, خواجہ سرا ہے, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ جاتے ہو اس طرح بچوں کی پیدائش پہ خوشی منانے کے لیے اور بدھائی لینے کے لیے, تو بیٹے کی پیدائش کا اور بیٹی کی پیدائش کا کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتا ہے بیٹے کی پیدائش میں تو ہلڑ ہوئی ہوتی ہے. اس نے کہا جی اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا گوگے اور سلفی میں فرق ہے. نہیں, سچی مچی کہتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا ہو تو جاتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کے منہ کے ایکسپریشن دیکھ کے کہ بیٹا ہوا ہے. چونکہ پھوپھی بھی اگے بدن ڈئی ہوندی ہے, خالہ بھی اگے آن ڈئی ہوندی ہے, ماما بھی پاج اگے پیسے دین ڈیا ہوتا ہے, تایا بھی بڑا خوش ہوتا ہے. تو اگر بیٹی پیدا ہوئی ہو تو اکثر اوقات منہ بجھے ہوتے ہیں, بوا ہی نہیں کھولتے, یا دروازہ تھوڑا سا کھول کے تو ہمیں 150 پکڑا کے کہتے ہیں دوڑ جاؤ اتھوں, ساڈے گھر کڑی ہوئی ہے. یا پھر جو کوئی تھوڑا بہت خوش ہو بھی رہا ہو نا, وہ کہتا ہے کہ یار پیسے تو لے لو تے مگر نال دعا کرنا کہ اگلی ایری ان منڈا ہوئے. اچھا, یہ جو معاملہ ہے نا ہمارا رد عمل یا جو رویہ ہے, یہ صرف یہیں پہ دیکھنے میں ہی نہیں, آپ دیکھ لیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے آج کل, پہلے کہ یہ اس کی جنس کیا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے, بیٹا ہے, تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ہم اسی حساب سے جو ہے وہ ہم جو ماں ہیں اس کو مشورے دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ کھانا پینا ہے, اور جب اگر لڑکا ہے تو انار کا جوس ہے, اور اگر لڑکی ہے تو اللہ معافی دے دے پھر جو مرضی ہے, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. شکر والا شربت کھول کے پی لیا. ویسے تو معاملہ یہیں پر نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے طلاقیں ہو گئی ہیں. کئی ایسی بچیاں بیچاری ملتی ہیں زندگی میں جو بتاتی ہیں جی کہ 2 کڑیاں ہو پئیاں یا 3 کڑیاں ہو پئیاں تو مجھے طلاق دے دی. ساس نے کہہ کے ساس نے کہ کڑی منوس لین دی ہے, وہ لڑائی ڈلوا دی, خامد کا دل چڑھا دیا, بجائے اس کے کہ
जो पास से बुजुर्ग हैं हाँ जी। वो तो कम से कम समझदारी का मुजाहरा करके बेटे को समझाएं कि खुदा दा वास्ते डर अल्लाह पाक से, अच्छा, अल्लाह इसमें- पाक से डर। कुरान शरीफ में देखो ना आयत सुना रहे हैं, अगर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कह दिया है तो फिर तो डर जाओ फौरन यार। आप कान इधर से पकड़े या घुमा के कान इधर से पकड़े, बात वहीं पे खत्म होती है। सबसे ज्यादा रोल जो है ना वो सास का होता है। अब कोई तस्लीम करे या ना करे, सासें जो होती हैं ना सबसे पहले फसाद का बायस बनती हैं। इस हवाले से मियाँ बीवी में लड़ाई करवा के, जी बे औलादी के हवाले से भी और औलाद नरीना के हवाले से भी। हाँ जी। इस तरह डायरेक्ट ना इल्जाम लगा दिया करो। माँ जी तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह पाक ने औलादे नरीना भी दी है, बेटियां भी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बेचारी बारी बारी जा रही होती हैं, तुम सीधे ही टीवी पे बैठ के कह देते हो ब्रेक ले लो जल्दी से। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इसमें थोड़ा सा खान साहब ने इतराज किया है कि नहीं चौधरी साहब मैंबर सानू दे दियो। तो मैं कहा पंजाब असैम्बली के मैंबर जेब चो कट के थानू देना इस तरह ही है कि हड्डी चो मिख कट के थानू दे दईए ते हड्डी च तरकोना पा के उसकी सीटी बना ली। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर और हमारे दरमियान मौजूद हैं काफ लीग के मोहतरम रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल है जुनैद साहब? सर, आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपको फोन करता रहा जैसे आप फोन ही नहीं अटेंड कर रहे। जुनैद साहब असल में एक दो दफा मैंने देखी है आपकी बीच में मिस कॉल आई हुई। अक्सर फोन मेरा अंग्रेज ही होता है आजकल। करिए। अजी वो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब बस वो हर वक्त फोन करके तो मशवरे लेते रहते हैं। वो किस चीज पे मशवरे लेते हैं? बनी गल लैंडर पैन डे असं उन्हें पूछना सी सरिया कितना पाइए तो सीमेंट कितना पाइए। क्या मतलब? मैं पूछूं? जाहिर है हुकूमत के हवाले से ही मशवरे लेने होते हैं और क्या किसी बुजुर्ग सियासतदान से क्या पूछ सकते हैं। आपको पता है इस वक्त हुकूमत में सबसे सीनियर सियासतदान तो आपका खादम ही है। तो इमरान खान साहब आपके मशवरों से चलते हैं ते मजा भी ਤੁਹਾਡੇ मशवरे ना भी किया होनी है। लिया था मशवरा उन्होंने, मगर मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो चिट्टी पूछ वाली चिट्टे मथे वाली है ना, चिट्टे पैरों वाली पंज कल्याण ये ना बेचो। उन्होंने सारियां बेच दी हैं। फिर देखो ना ਤੁਹਾਡੇ सामने मसला ही सारा कल्याण हो गया। नहीं वाकई चिट्टी शायद नहीं बेचनी चाहिए जो बंदे को होवे ते। गौरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ कौन समझदा है? अच्छा जो सर मशवरे क्या हो रहे हैं बाहम? जुनैद साहब बस ऐसे ही खान साहब घबराए हुए थे कि कहीं पंजाब हुकूमत गिरा ना दे ये लोग। नून लीग वाले। मैंने कहा उनको अपना सियापा पड़ा हुआ है और उनको वैसे भी अल्लाह के फजल से ये पता है कि चौधरी बरादरान हुकूमत में है और बेशक इनके पास जितने मर्जी मेंबर हों, जुनैद साहब ये भी जानते हैं ये कि पंजाब की सारी असम्बली चौधरी शुजात की जेब में होती है। जो शुजात की तो नहीं, चौधरी परवेज लाइक की कह सकते हैं आप। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਰੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कई बारी मैं दही भल्ले ज्यादा खाते ने तो पैसे उन्होंने दे दिए। हमने कभी अपनी जेबों को दो नहीं समझा। तो वो खान साहब को मैंने कहा जी सारी पंजाब असम्बली अल्लाह के फजल से हमारी जेब में आप फिक्र ना करें। तो कहने लगे कि उनमें जेब विचों कोई 20-25 मैंबर कट के मैंने दे दियो। अच्छा। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ 5-5 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। इसमें थोड़ा सा खान साहब ने इतराज किया कि नहीं चौधरी साहब मैंबर सानू दे दियो। तो मैं पंजाब
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਮਿੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਹੱਡੀ 'ਚ ਤਰਕੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। یہ تو اللہ کے فضل سے شروع سے ہی ہے جنید صاحب کہ جب مرضی پنجاب اسمبلی کے ممبر جتنے چاہیں ہم نے نکال لی ہیں جیب میں. میں نے پھر تسلی دی ہے، میں نے کہا یہ ہماری جیب میں ہے تو آپ کی جیب میں ہے. اللہ کے فضل سے ساری پنجاب اسمبلی ہمارے پاس ہے. جدو تانوں جننے چاہیے ہون گے تانوں کٹ کے دے دیں گے. جس طرح ملوک لین چاہیے تے دکاندار بمبو نال کنے ملوک نہیں کٹ کے لفافے پا دیں. آپ پنجاب اسمبلی کے معزز ارکان کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور پرویز الہی صاحب کو بمبو کہہ رہے ہیں. آپ بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی آسانی سے اللہ کے فضل سے ہم نکال سکتے ہیں. ہم لوگ نہیں، میں کہہ رہا، یہ ہیرے ہیں، ہیرے. یہ تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں پنجاب. اچھا ویسے ہم نے کبھی ساری زندگی میں بمبو سے ہیرے ڈالتے ہوئے یار مثال دیتی ہے، چھڑ بھی دیا کر. یار تیرا جھاگا کی کھلیا تو ہوں چودھریاں نہیں پہ جاندے. صاحب آپ میری کال نہیں اٹینڈ کرتے. کال نہیں اٹینڈ کرتے تو یار ہے تو اپنا یار تو کو آج دا دوست نہیں ساڈا. اور مجھے صوفی بتا رہا تھا آپ نے میرا نام جو فیڈ کیا ہوا ہے. میں تیرا نام جنیدہ تموڑی رکھے. جس طرح تموڑی جدو مرضی لڑ جاتی ہے تو جدو مرضی لڑ جانے. میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری ہوتی ہے شو کی، ورنہ آپ دل سے میرا احترام کرتے ہیں. شاہ صاحب دیکھ لیں، اپنی طاقت کا غلط اندازہ نہ لگا لیجئے گا. نہیں جنید صاحب، اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں. رابطے میں نے شروع کر دی ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبروں سے رابطہ شروع کر دی ہے. میں نے تو اپنا موبائل پہ پیکج بھی کروا لی ہے. ہاں جی، ہاں جی، بہت سستا پیکج مل گیا اللہ کے فضل سے، رات کو 7 سے 12 تک کا. شاہ صاحب یہ 7 سے 12 والا پیکج آج کل کے نوجوان کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیاستدانوں نوں راضی کرنا بھی وہی کام جے. اتنی جلدی نہیں راضی ہوتے. مگر یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چودھریوں کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. گوگے ورگے بندے نوں کہنا پہنتا کہ میری جان آئی کیئر اباؤٹ یو. بندہ کو کہہ رہا تھا جی آ جی آ چودھری صاحب وال ملاقات کو تو کر ساؤ. اچھا جو سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں ذرا خان صاحب کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، کیونکہ ادھر ہم نے اتنی کو ان کی ہیلپ نہیں کر سکے. ادھر 1122 نہیں نا ہم نے بنائی، اور نہ ہی ادھر ٹریفک وارڈن بنائے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں، جو قافلی گئے، یہ تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. جیسے قصور جو ہے وہ فلودے اور اندرسے کی وجہ سے مشہور ہے، اسی طرح قافلی 1122 اور وارڈن کی وجہ سے مشہور ہے. کاف سے قصور اور کاف سے قافلی. دونوں بریک آدمی ہیں، بات کو سمجھتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تینوں کیا سی کیا ایکو ہی گانا پوری سائڈ ال بھرنا ہے، تو پھر ہو رہے کہڑا کہڑا بھر چھڈیا یار، کی کرن ڈیا تو. دوجے پاسے تینوں آکھیا سی کہ پاکستانی گانے بھرنے نے تو جگجیت سنگھ بھر دیتے. وہ تو بیچارہ ہو رہی کہڑی گل تو رون ڈیا تے نال سانوں نہ روا. اچھا جی، ویدر بڑا خطرناک ہوا ہے ہمارے ہاں. یا دھند بہت زیادہ ہوتی ہے یا پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. جی یہ دھند بارش یا ویدر کا کسی قسم کا بھی تھوڑا سا آڈ ہونا جو ہے
اس میں پولیس والے بیچارے جو خاص طور پر ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں یا موٹر وے پولیس والے وہ اگر کوئی انفارمیشن دیتے ہیں یا کوئی ہدایات دیتے ہیں سفر کی تو میرے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو ابھی تک ان ہدایات کی طرف توجہ دینا ہی نہیں آیا، بالکل اس کا کوئی نوٹس نہیں دیتے۔ بالکل جتنا مرضی موٹر وے کی پولیس چیخ رہی ہو کہ موٹر وے پہ سفر نہ کرے، غیر ضروری سفر نہ کرے، کم سفر کرے یا آہستہ سفر کرے، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اچھا صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، عام طور پہ دھند جب بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس وقت موٹر وے پولیس کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تو سفر تو ہمیشہ ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا ہے نا، غیر ضروری سفر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ کہنا چاہیے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر، ایمرجنسی کے بغیر آپ نہ نکلیں، کیونکہ اتنی دھند میں موٹر وے پہ جانا جب زیرو ویزیبلٹی ہو جائے تو اس کا دوسرا نام موت ہے۔ کئی غیر ضروری بھی یار کرتا ہی ہے، تمہارے جیسے بندے کے کار گئے تو بیچتی ہونی ہے، چلو تھوڑا جا گڈی چلا آئی، دھند اور بیوی ایک برابر۔ نہیں سیریسلی، جب بارش بھی ہوتی ہے تو جگہ جگہ پہ بورڈ بھی کئی جگہ لگے ہوتے ہیں کہ پھسلن سے پرہیز کریں، یا پھسلن ہے یہاں پہ، یا بارش ہو رہی ہے، یا بارش میں اپنی سپیڈ کم رکھے۔ میں نے دیکھا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا۔ اللہ نہ کرے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گڈی پھسل گئی ہی، یار تینو چھتی یاری پولیس والے سمجھان ڈے نے تو نہ تے ہی چلا پھسل گئی سی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ویدر کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ڈرائیور حضرات کو۔ عزیزی میں ویدر کا بہت خیال رکھتا ہوں، اچھا گرمی میں میں تو بالکل نہیں نکلتا، اچھا سردی میں مجھے کوئی نکل نہیں دیتا، اور بارش میں میں نکلتا ہوں تو بچے کہتے ہیں کالیاں اٹاں کالے روڈ میم بساتے زورو زور، کالیاں اٹاں۔ پھر زیادہ ریزلٹ تو یہ نکلا کہ تم ویدر کا خیال نہیں رکھتے، لوگ تمہارا خیال رکھتے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ویدر کے حساب سے جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں پولیس والوں کی طرف سے، ٹریفک والوں کی طرف سے، اس کو فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا ہی عقل مند ہے۔ اچھا بھائی جی، ایک دوسری بات جو میں آج کرنا چاہ رہا تھا، وہ اصل بات تو وہ تھی یاد ماضی کے حوالے سے۔ مجھے آج بڑا یاد آ رہا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے کی بات تھی کہ ہمارے محلوں میں جو یہ اپنا میوزک سینٹر بنے تھے، اب بھی ہیں، اس میں جب وہ ٹیپ ریکارڈر نواں آیا تھا نا، یہ ڈیک شیک، اس وقت فل رواج تھا کہ اپنے مرضی کے گانے ریکارڈ کرائے جاتے تھے، لسٹ بنا لیتے تھے لوگ اپنے اپنے پسند کے گانے، اور پھر جا کے کہتے تھے جی یہ گانے پار دیو، اور ادھر اکثر لڑائی بھی ہوتی تھی، یار تینوں فلانا گانا کیا سی تو اے پار دیتا ہے، یار تینوں کیا سی کیا ایک کوئی گانا پوری سیڈ ال پرنا ہے، تو پھر ہو رہے کیڑا کیڑا پر چھڑیا یار کی کرن دے دوجے پاسے تینوں آکھیا سی کہ پاکستانی گانے پر نیڑے تو جگجیت سنگھ پر دیتے، وہ تو بیچارہ ہو رہی کیڑی گال تو رون دے تو نال سانو نہ روا۔ بڑے دلچسپ مناظر ہوتے تھے۔ میری کیسٹ کسی ٹی ڈی کہہ دی تھی یا کہ لاتی تو یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، کمپنی پہ بڑی بحث ہوتی تھی کہ تینوں کیا سی ٹی ڈی کہہ دی کیسٹ لائی، ٹی ڈی کہہ دی کیسٹ دے تو پیسے لینے تھے تو 2 نمبر کیسٹ لا دیتی۔ اچھا اس آڈیو کیسٹ کو بعض دفعہ جب خراب ہو جاتی تھی تو پوری ٹیپ نکال کے اندر سے تو بال پین اندر ڈال کے اس کو گھما کے یوں ٹھیک کرنا یاد ہے؟ ہاں جی ہاں، لیکن ضروری تھا کہ بال پین جو ہے وہ ہیکساگونل ہو، اس کے وہ جو ہے وہ کونے بنے ہوئے ہوں، اور اکثر نیل پالش سے جوڑ بھی لیتے تھے، فارورڈ یا ریورس کرنے کے بھی، ریوائنڈ کرنے کے بھی کام آتی تھی بال پوائنٹ، بڑی مزیدار وہ عجیب سی چیزیں ہوتی تھی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اب کے جو لوگ ہیں آج کل کے، ان کو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت میوزک اور ہر وقت ان کو ٹی وی کی پڑی ہوتی ہے اور یہ اور وہ، حالانکہ اس دور میں یہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے بہت زیادہ میوزک لور لوگ تھے۔ ہاں جی، بلکہ میں اس حوالے سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیسے میوزک لور تھے کہ 20 سال پہلے کے جو سنگر ہوئے ہیں وہ ایسے سنگر ہوئے ہیں کہ وہ آج تک استاد ہیں، مہدی حسن صاحب، کیا بات ہے، سلامت علی خان صاحب، اور پھر امانت علی خان صاحب، غلام علی صاحب، غلام علی صاحب تو خیر ماشاءاللہ اللہ نے صحت تندرستی دے، آج تک وہ بڑے بڑے پائی ہیں۔ بالکل سر، اب بھی وہ سنا ہے کہ جب گانا گانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ایسے
सुमन बुकमन हो जाते हैं कि यार क्या गाना गा रहा है। और बड़े बड़े जो नाम हुए हैं मौसीकी के, वो ये 20 साल पहले के हैं, वही मौसीकी आज तक चलती आ रही है। ये एक आध बंदा मतलब राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम और अली जफर, ये आए हैं लड़के, इनको भी दाद देनी चाहिए कि इन्होंने हिंदो पाक में नाम किया पाकिस्तान का, खासतौर पे राहत खान ने और ये आतिफ असलम ने और अली जफर ने, और भी बहुत सारे सिंगर, अपना जवाद अहमद और अबरारुल हक और फिर अताउल्ला ईसा खेलवी, क्या बात, बल्ले 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 बल्ले। इन लोगों की बात हो रही थी कैसेट की। कैसेट के हवाले से मैं याद कर रहा था कि एक तो ये अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कराई जाती थी ना, एक लाला अताउल्ला ईसा खेलवी की कैसेट जो है ना जी, ये ईमान से इस तरह बिकती थी, इस तरह बिकती थी जैसे ईद पे मठियाई बिकती थी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि हालांकि वजह तो ये बनी है ये कैसेट रिकॉर्डिंग वाली कि अब यूट्यूब पे और गूगल पे और हर जगह गाने पड़े हुए होते हैं, लोग अपनी मर्जी से फौरन गाना निकाल के सुन लेते हैं जी। मगर महसूस ऐसे होता है कि ये जो लोग लाला अताउल्ला ईसा खेलवी और अपना मेहदी हसन साहब और नुसरत फतेह अली साहब, गुलाम अली साहब, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, शायद इन्होंने कैसेट रिकॉर्ड करानी अब छोड़ दी है या नहीं कर रहे, इसलिए शायद रिकॉर्डिंग सिस्टम खत्म हो गया। इतने ये पॉपुलर थे कैसेट के अंदर। अजीजी अनैत सैन भट्टी साहब, मसूद राणा साहब, हाँ जी, आलम लोहार साहब, बहुत बड़े भाई, और कैसेट इनकी ऐसे बिकती थी कि बल्ले 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 बल्ले। ये तुम कैसे कर लेते हो, बल्ले 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 बल्ले। ये जैसे तुमने कर लिया है, अब तुम घबराया ना करो, तुम बकायदा टेढ़े बन चुके हो। बंदे को जरा थोड़ा सा टेढ़ा ही बनना पड़ता है, तो सारी कॉमेडी हो जाती है। ये था आज का इस्तेहाल, और आज की अच्छी बात ये कि आप उन लोगों की इज्जत करें जो फुर्सत के वक्त आपसे मिलते हैं, और उन लोगों से प्यार करें जो फुर्सत निकाल कर आपसे मिलते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.